press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے کوئی داڑھی والا ہونا ضروری ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے داڑھی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا، ایک مشت رکھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جانور کو ذبح کرنے کے لیے داڑھی والا ہونا ہی ضروری ہو ایسا نہیں ہے۔ داڑھی جانور کو ذبح کرنے کے لیے صرف سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہونا یہ ضروری ہے۔ کوئی انسان بے نمازی ہو، فاسق مولن ہو، کتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ اگر سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے اور وہ اللہ کے نام سے اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اگر اس جانور کو وہ ذبح کرتا ہے تو وہ جانور ذبح ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے اور وہ قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی بے نمازی بھی ہو یا کوئی داڑھی منڈا بھی ہو، وہ بھی اگر جانور کو ذبح کرتا ہے تو جانور ذبح ہو جائے گا۔ قربانی کرنے کے لیے داڑھی والا ہونا یا نمازی ہونا، سنتوں کا پابند ہونا، باشرع ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، گھر میں کوئی ایسا انسان ہو تو وہ بہتر ہے کہ اس کے ہاتھ سے قربانی کروائی جائے۔ جانور کے اندر خصی ہونا کوئی عیب نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں دو طرح کے بکرے پائے جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو خصی ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو خصی نہیں ہوتے ہیں۔ دونوں طرح کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ خصی جانور بہت بہتر ہے کہ اس کی قربانی کی جائے، اور اگر غیر خصی ہے یعنی اس کی خصی نہیں کی ہوئی ہے تو اس جانور کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ جانور پیشاب وغیرہ نہ پیتا ہو۔ اگر کوئی اس طرح کا غیر خصی یعنی وہ جانور جس کی خصی نہیں ہوئی، وہ اگر اس طرح کثرت سے پیشاب پیتا ہو کہ اب اس کا گوشت بھی بدبودار ہو چکا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی سے منع کیا گیا ہے اور اس کی قربانی مکروہ ہوتی ہے۔ لہذا جب تک کوئی جانور اس طرح کا نہیں ہے اور وہ غیر خصی ہے تو ایسی صورت میں اس غیر خصی جانور کی بھی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے بکرا بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں، بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بکری کی قربانی نہیں ہوتی، تو یہ غلط ان کی سوچ ہے۔ آپ بکرا، بکری، نر مادے کا قربانی میں کوئی امتیاز، کوئی فرق نہیں ہے، آپ ان کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب بکری کے اندر بہتر یہی ہے کہ اس بکری کو جب ذبح کیا جائے اور قربان کیا جائے تو اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس بکری کو ذبح نہ کریں۔ لیکن اگر کسی نے ایسی کسی بکری کو کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو ذبح کر دیا، تب بھی اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی اور اس کی قربانی بہتر ہوگی۔ لیکن اب جو بکری کو ذبح کرنے کے بعد میں جو بچہ نکلے گا، اگر وہ مردہ ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، یا زندہ ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ بچہ مردہ نکلا تو اسے پھینک دیا جائے گا، اور اگر وہ بچہ زندہ نکلتا ہے تو حکم یہ ہے کہ یا تو آپ اس بچے کو بھی ذبح کر کے اور کھانے میں استعمال لے لیں، یا پھر آپ اس بچے کو زندہ ہی صدقہ کر دیں۔ اس بچے کو آپ پال نہیں سکتے، رکھ نہیں سکتے کہ آئندہ سال ہم اپنی قربانی میں اس کو کام میں لے لیں گے، کیونکہ وہ آپ کی اس قربانی کا حصہ ہے۔ تو لہذا آپ اس بچے کو اپنے لیے باقی نہیں رکھ سکتے، یا تو آپ زندہ ہی صدقہ کر دیں، اور یا پھر آپ اس کو بھی ذبح کر کے اپنے کام میں لا سکتے ہیں۔